آج ویو 360 میں دنیا گرمی کی لپیٹ میں، انسانی جسم پر شدید گرم درجہ حرارت کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے شدید گرمی کیا چیلنجز پیدا کر سکتی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ اس شدید گرمی کا اثر ذہنی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا کے مختلف ممالک اس وقت شدید ترین گرم موسم سے متاثر ہیں۔ تقریباً پوری دنیا میں درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ، جاپان ہو یا چین، گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں دنیا کے سبھی خطے موجودہ ہیٹ ویو سے نمٹ رہے ہیں۔ پاکستان بھی گزشتہ چند سالوں سے مسلسل بدلتے موسموں کی لپیٹ میں ہے۔ عالمی اندازوں کے مطابق پاکستانی معیشت کو بارشوں اور سیلاب سے صرف پچھلے ہی سال $30 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان میں لوگ، مختلف کاروبار اور فصلیں شدید گرمی سے کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ دنیا جس ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹ رہی ہے، کیا اس کا کوئی دیر پا حل ہو سکتا ہے یا بنی نوع انسان کو مستقبل میں ایسے ہی موسموں کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا؟ آج کے شو میں ہم انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے 7 ہی بر اعظموں میں درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے مطابق عالمی سطح پر اس سال جون کا مہینہ انسانی تاریخ کا گرم ترین مہینہ تھا۔ امریکہ میں موسمیات کے قومی ادارے کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ٹیکساس تک کا خطہ آنے والے دنوں میں انتہائی شدید ہیٹ ویو کے اثر میں رہے گا۔ مغربی امریکی ریاستوں جیسے کیلیفورنیا، ایریزونا اور نیواڈا میں درجہ حرارت 10 سے 20 درجے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ امریکی ریاست ایریزونا کو سب سے زیادہ متاثرہ ریاست قرار دیا گیا ہے، جبکہ کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی نامی علاقے میں درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ قائم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یورپ میں اٹلی کو تاریخی گرمی کا سامنا ہے اور گرم درجہ حرارت کی وجہ سے 16 شہروں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح یونان بھی شدید گرمی کا شکار ہے، جہاں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا، جبکہ فرانس، جرمنی، اسپین اور پولینڈ کے علاقے بھی شدید درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہیں۔ شمالی افریقہ میں مراکش موسم گرما کے آغاز سے ہی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ عراق اور اردن بھی ایسی ہی شدت کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ جاپان اور چین میں بھی گرمی کی شدید لہر ہے۔ زمین پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے لیے ماہرین گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان حالات میں لوگ کس طرح ان موسمی تبدیلیوں سے نمٹ رہے ہیں اور کیسے اپنے معمولات زندگی میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ شدید گرمی کی لہر نے دنیا کے بیشتر حصوں میں نہ صرف درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں بلکہ انسانی زندگی کو بھی درہم برہم کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سمندروں کے گرم ہوتے پانیوں سے اٹھنے والی نمی گرمی بڑھانے کے لیے ایندھن کا کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ، یورپ اور ایشیا کو غیر معمولی شدید موسمی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ کی کم از کم 11 ریاستوں میں منگل کو فارنہائٹ میں درجہ حرارت 3 ہندسوں میں رہا اور شدید گرمی کے 5 نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ ریاست ایریزونا کے شہر فینکس میں لگاتار 20 روز سے درجہ حرارت 43.3 ڈگری سیلسیس یا اس سے اوپر ہے، جس سے شہر کا اپنا ہی 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ امریکہ بھر میں ان ریکارڈز میں اضافہ متوقع ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اوون کا دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ گرمی کی ایک لہر ہے۔ جب آپ اوون کا دروازہ کھولتے ہیں تو جتنا گرم محسوس ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ نیو یارک سے کیلیفورنیا تک امریکہ میں پھیلی گرمی کی یہ لہر ہسپتالوں کے ایمرجنسی رومز کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت شدید گرمی سے متاثر مغربی ریاستوں کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز جانیں بچانے کے لیے برف اور پانی سے بھرے تھیلے مریضوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہنگامی طور پر ان کے درجہ حرارت کو نیچے لایا جا سکے۔ فلوریڈا کا شہر مایامی مہینہ بھر سے 38 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرمی کی لہر کا شکار ہے اور یہاں کے سمندر کا پانی ریکارڈ شدہ تاریخ میں کبھی اتنا گرم نہیں ہوا جتنا اب ہے۔ شاید سب سے زیادہ گرمی جو میں نے ایک عرصے میں محسوس کی ہو۔ گرمی کی ایسی ہی لہر سے یورپ میں پچھلے سال 61,000 لوگ مرے تھے اور اس سال یورپ کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ متوقع ہیں، جبکہ وارننگ ہے کہ اس ہفتے درجہ حرارت کی شدت راتوں رات بڑھے گی، جس کی وجہ سے گرمی سے ہونے والی بیماریوں، دل کے دورے اور اموات کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یورپ، جہاں پچھلے سال کم از کم 61,000 لوگ گرمی کی لہر سے ہلاک ہوئے تھے، وہاں کئی ملکوں اور شہروں میں گرمی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔
اٹلی میں حکومت کی جانب سے شہریوں کو ایسی انتہائی شدید گرمی کے لیے تیار رہنے کی وارننگز دی گئی جیسی اس علاقے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بزرگ افراد کے لیے خاص طور سے وارننگز جاری کی گئی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے اٹلی کے جزیرے سارڈینیا میں درجہ حرارت 46.6 سے زیادہ رہا اور یونان سے سوئس ایلپس تک میلوں لگی آگ بھی اس ہیٹ ویو کو بڑھا رہی ہے۔ ادھر ایشیائی ممالک میں بھی گرم سمندروں میں بننے والی طوفانوں کی وجہ سے اس ماہ ہونے والی موسلادھار بارشوں اور ٹائفون نے جاپان، چین، جنوبی کوریا اور بھارت کے کئی حصوں میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں۔ مشرق وسطی میں ہیٹ انڈیکس 66 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہیٹ انڈیکس کا تعین ہوا کے درجہ حرارت اور نمی کے تناسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت ہم کام نہیں کر سکتے۔ دوپہر میں 12 سے تقریباً 3:30 بجے تک ہم کام کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا بھر میں اس موسم گرما کو زمین پر انسانی تاریخ کی گرم ترین گرمیوں میں سے ایک کہا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈرل آف ریڈ کراس نے خبردار کیا ہے کہ شیرخوار، بوڑھے اور دائمی امراض میں مبتلا افراد کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے بچنے کی خاص ضرورت ہے۔ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ اب چلتے ہیں پاکستان میں گرمی کی شدت کس طرح سے ہے۔ گرمی کی شدت صبح سندھ کے باسیوں کے لیے نئی نہیں ہے۔ تاریخی طور پر سندھ کا جیکب آباد دنیا بھر میں گرم ترین علاقوں میں ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ایسے میں جب دنیا کے کئی خطے آج کل شدید درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں، جن کا سامنا سندھ کی سرزمین کرتی آئی ہے، تو اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار ہمیں بتا رہی ہیں سندھ میں اس وقت موسم کی شدت کے بارے میں۔ میں اس وقت سندھ کے ضلع دادو میں موجود ہوں، جہاں گزشتہ روز درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں تک کہ رات میں بھی گرم ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ آج درجہ حرارت کل کی نسبت کچھ کم ہے، اس کی وجہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مونسون کی بارشوں کی پیش گوئی ہے، لیکن پھر بھی درجہ حرارت آج بھی زیادہ ہی ہیں۔ موسمیاتی ماہرین تو یہ وجہ بتا ہی رہے ہیں کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھے ہیں اور اب ہر ملک میں درجہ حرارت زیادہ ہیں، ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی ان کو ان مہینوں میں نظر آئی۔ جیسے گزشتہ سال مارچ سے لے کے جون تک بہت گرم ترین مہینے رہے، ان میں پاکستان نے 8 ہیٹ ویو کا سامنا کیا تھا، لیکن اس بار مارچ سے لے کر جون تک ویدر پیٹرن بالکل چینج تھا، اور وہ چینج ایسے تھا کہ غیر معمولی بارشیں بھی ہو رہی تھیں۔ جو علاقے تھے جہاں پر تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا، وہاں یالہ باری ہو گئی، اولے گر گئے، یہاں تک کہ جون میں کچھ شہروں میں راتیں سرد بھی ہو گئیں۔ اب اگر سندھ کی بات کر لی جائے تو جیکب آباد پاکستان کا گرم ترین شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت سندھ کے بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں جیکب آباد کے قریب ترین گرمی ہے۔ گزشتہ روز جیکب آباد کا درجہ حرارت تقریباً 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن سکھر میں اس سے زیادہ درجہ حرارت تھا، یعنی کہ 44.5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اگر اس کو آپ کمپیئر کریں تو جو سندھ کے مختلف شہر ہیں وہ جیکب آباد کے جیسی ہی گرمی وہاں پر ہونے لگ گئی ہے، جن میں سکرنڈ ہے، دادو ہے، نواب شاہ، پٹی دن، خیرپور ناتن شاہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر درجہ حرارت اب 44، 45 سے 48 ڈگری تک جانا اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 2019 سے لے کے اب تک سندھ کے اندر ہر سال گرم ترین ہی جا رہا ہے، وہ پچھلے سال کا ریکارڈ توڑتا ہے اور اس سے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے جب ان سے جاننے کی کوشش کی تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب انہیں غیر معمولی طور پر گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس گرمی کی وجہ سے ان کی زندگی پہ بھی بہت اثر پڑا ہے، یہاں تک کہ ان کے روزگار پر بھی اثر پڑا ہے، اور جو معمولات زندگی ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ سندھ کے باسیوں نے اس شدید گرمی سے کس طرح سمجھوتا کیا ہے اور اس شدید گرمی کا اثر عام انسان کے طریقہ زندگی پر کیا ہو رہا ہے، سدرا نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ بس یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی تھوڑی سی ہمیں عادت بھی پڑ گئی ہے ابھی، اور باقی دنوں میں کیا ہے کہ آدمی کام کاج کرتا تھا، باہر نکلتا تھا، ابھی باہر نہیں نکلا جا رہا، کاروبار پہ بھی بہت اثر پڑ گیا ہوا ہے، اور لوگ جو پہلے باہر جاتے تھے کام کرنے کے لیے وہ بھی دوپہر کے ٹائم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ واپس آ کے گھروں میں یا کسی سائے کی درخت میں یا کسی جگہ پہ جا کے 2-4 گھنٹے گزاریں، اس کے بعد میں جا کے کوئی روزگار ہوتا ہے۔ تو اس کا گرمی کا بہت اثر پڑ گیا پاکستان پہ بھی، اور تقریباً گرمی جو بڑھی ہے یہ ہماری شجرکاری کی جو کمی ہوئی ہے اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ باقی جو یہ پانی کا سیلاب وغیرہ آتا ہے اس میں جو ہے کچھ ہوئے ہیں مسائل،
اس مسائل پہ تو گرمی کا نہیں بات کی جائے. زیادہ جو گرمی ہے وہ ہماری درخت کی کمی سے ہو گئی ہے. بڑھ گئی ہیں. پہلے لوگ جو ہیں بغیر بجلی بغیر پنکھے کے گزارا ہو جاتا تھا. ابھی پنکھا تو اور چیز اے سی والا نہیں گزارا کر سکتا ہے. بہت گرمی ہے. دن کے وقت میں کام میں تکلیف ہو رہی ہے. پہلے لوگ کام کرتے تھے دن میں, ابھی بہت تکلیف ہے, کام نہیں ہو سکتا ہے. بہت عادی کافی کچھ ہو گئے ہیں, کبھی ابھی تکلیف بھی ہو رہی ہے, عادی بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن کیا کریں مجبوری ہے. اس علاقے میں رہتے ہیں, یہ علاقہ تو آپ کو پتہ ہے بہت گرم ہے. بس ہم جیسے آپ دیکھتے ہیں نا دوسرے علاقوں میں بلوچستان ہو یا دوسرے علاقوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے, وہ ٹھنڈ جو ہے نا وہ جنوری دسمبر میں زیادہ ہوتی ہے. وہ لوگ بھی عادی ہوئے جیسے نا, وہ سردی کے عادی ہیں, ہم ادھر گرمی کے عادی ہو چکے ہیں. یہاں بہت گرمی ہے, 40-50 تک آ جاتی ہے. آج کچھ کم ہے, لیکن جو دوسرے دن گزر چکے ہیں ان میں سے بہت زیادہ تھی. یہ اس لیے میں نے جو درخت لیے ہیں اپنے گھر لگانے کے لیے گرمی کی وجہ سے. بس عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گھر میں ٹائم بتا لیتے ہیں, کچھ باہر, کچھ ہوٹل پہ. کہیں لائٹ تو ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے سندھ میں کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. 2 گھنٹے ہوتی ہے تو 3 گھنٹے نہیں ہوتی ہے, 3 ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر, جب تک دن گزر جاتا ہے اسی طرح سے. بالکل تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم رکشا چلاتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور سواری والا جو آتا ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے وہ گر جاتا ہے. پہلے جو گرمیاں ہوتی تھی وہ نارمل ہوتی تھی, ابھی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ ہے, جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہے. ابھی ہمارے گاؤں میں پہلے جو درجہ حرارت ہوتا وہ 40 سے 45 ہوتا تھا. ابھی اس سال ایسا لگتا ہے جیسے 50 یا 48 سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے. تو غریب جو بندے ہیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ بارشیں جو ہوئی ہیں یہ سیلاب آیا ہے, لوگوں کے پاس کوئی ابھی چھپر یا وغیرہ ٹینٹ وغیرہ کم ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا جو رہنا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. کہ کئی علاقوں میں آج کل شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. ملک میں پچھلے سال آنے والے تباہ کن سیلاب کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. 2022 کی شدید بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا تھا, جس میں 20 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا اور کم از کم 1700 افراد ہلاک ہوئے تھے. مجموعی طور پر تقریباً 3.5 کروڑ افراد ان بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے مطابق پاکستان میں مزید 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اس سال جون سے اب تک پاکستان میں مانسون کی بارشوں کی وجہ سے کم از کم 60 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. پاکستان کے پاس ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی حل ہے, اور کیا دنیا کی پاکستان کی طرف کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا اس بگاڑ میں حصہ 1% بھی نہیں ہے, 1% سے بھی کم ہے, متاثر ممالک میں اگر ہم ایک لسٹ دیکھتے ہیں تو لیکن متاثر ممالک میں پاکستان پہلے 5 ملکوں میں آتا ہے. یونیورسٹی آف کیمبرج سے عائشہ صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. عائشہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کو جس شدید درجہ حرارت کا سامنا ہے, کیا یہ غیر معمولی ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس وقت اس ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جیسے آپ کی رپورٹ نے بتایا ہے, ویسے ہم جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے اور کلائمیٹ چینج جو ہے یہ اس وقت بہت دنیا میں ہر جگہ اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے. تو پاکستان کو بھی ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹس اس وقت محسوس ہو رہے ہیں. مگر بالکل جیسے آپ نے رپورٹ کیا ہے, پاکستان میں کا نمبر جو ہے ان ٹرمز آف کہ وہاں پہ کتنا زیادہ اس کا امپیکٹ فیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں اسی طریقے سے اس کے سارے امپیکٹس فیل ہوتے رہیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کی رول پلے کر رہے ہیں اس میں؟ اوزون لیئر کا ڈیمیج ہونا, جس طرح سے بڑی سطح پہ بات تو ضرور کرتے ہیں, براڈر کانٹیکس میں ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن کیا کی فیکٹرز کیا ہیں اور کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو
جی دیکھیے میرے حساب سے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے انٹرنیشنل جو جس حد تک پوری دنیا انوالوڈ ہے گلوبل وارمنگ کے اندر اور کلائمیٹ چینج کے اندر, تو وہ اور اس لیول پہ کچھ حد تک پاکستان بات کر بھی رہا ہے. جو پوری گلوبل کانفرنسز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کی, اس کے اوپر پچھلے سال ان پرٹیکولر پاکستان نے کافی ایک جذبے کے ساتھ بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ سے انسانی انگریزی میں ہم اس کو اینتھروپوجینک بولتے ہیں, کیونکہ وہ انسان کی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ سے موسمی تبدیلی ہو رہی ہے. تو پاکستان نے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی, اور آلسو کہ اس کے لیے جو امیر ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کس طریقے سے فائنانس اور فنڈنگ پاکستان کی طرف چینل کرنی چاہیے. تو یہ ایک بین الاقوامی ڈیبیٹ تو چلتا رہے گا اور چلنا چاہیے ڈیفینیٹلی. مگر دوسری چیز جس کے اوپر میرے حساب سے کم بات ہوئی ہے اور جس کے اوپر ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی ہم پاکستان کے اندر کیا کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے بہت سالوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے انڈس ریور کو انجینئر کیا ہوا ہے, جس طریقے سے ہم نے اس کے پروجیکٹس, انجینئرنگ پروجیکٹس, ڈیمز, براجز وغیرہ یہ سب بلڈ کیے تھے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے ہیں, مگر ایک میسو شفٹ کی ضرورت ہے کہ ہم دریا کی اپنی جو اس کا اپنا ردم ہے, جو اس کا اپنا طور طریقہ ہے, ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی ہارمنی میں رہنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ہم اس کو سارا وقت یہاں سے کٹ کر کے وہاں پہ ڈیم لگا کے یہاں سے بند کر کے اس طریقے سے رہنے کی کوشش کریں, جس سے ایکچولی یہ سیلابی کنڈیشنز زیادہ بدتر ہوتی ہیں. تو عائشہ پھر اگر ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اٹ گوز وے بیک, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ انڈس ریور کے ساتھ جس طرح کی سچویشن ہے, تو اگر ہم بارشوں اور سیلاب کے علاوہ پاکستان کو دیکھنا چاہیں ایز اے کیس اسٹڈی, تو کس طرح کے ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی فلڈنگ جو ہے یہ ایک طریقے کی ایک طرح سے سب سے obvious یا گرینڈ چیلنج ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سیزن آتا ہے مانسون سیزن جس میں کہ بارش ہوتی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اب کچھ ایسی اسٹڈیز وغیرہ ہوئی ہیں جنہوں نے کافی زور سے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کلائمیٹ ماڈلز کے ذریعے اور دوسرے ایسے چیزوں کا استعمال کر کے کہ کچھ حد تک یہ جو انکریز آ رہا ہے ایکسٹریم ویدر کا, بارش کا, ایکسٹریم ہیٹ کا, یہ ہے امپیکٹ موسمی تبدیلی کا اور کلائمیٹ چینج کا. تو پاکستان میں ہیٹ ویو اور فلڈنگ ڈیفینیٹلی دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور جن کو ہم ان چینجز سے بہت ڈائریکٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ صدیقی, آپ ہمارے ساتھ تھیں یونیورسٹی آف کیمبرج سے, اور خاص طور پہ پاکستان اس وقت جن ماحولیاتی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کا زرعی شعبہ اگر ہم اس پہ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, موسمیاتی تبدیلی سے کیسے متاثر ہو رہا ہے اور پاکستان میں فصلوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں چیئرمین باسمتی گروورز ایسوسی ایشن فاروق باجوہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب, پاکستان کی فصلوں پر شدید موسمیاتی تبدیلیاں ہم ایک طرف جو دیکھ رہے ہیں, کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا, کس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پیداوار ملک کی متاثر ہو رہی ہے؟ شکریہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا جو ایریا ہے نا یہ دنیا سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کا سورس آف واٹر جو ہے نا جی وہ گلیشیئر بھی ہے, سنو بھی ہے اور رین بھی ہے, اور وہ ہمارے اسپریڈ ہوا ہے تمام ناردرن ایریا سے. اس میں جو کشمیر اور ناردرن ایریا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اس میں جو سب سے پہلے جو ہمارا بارش کا سیزن شروع ہوتا ہے وہ ان ایریا میں ہوتا ہے جہاں آپ کے درخت بہت زیادہ ہے. ہماچل پردیش ہے, کشمیر کا وہ پارٹ ہے, وہاں سے بہت زیادہ تعداد میں
جو ہے نا وہ درخت کاٹے گئے ہیں جس کا امپیکٹ ان کا ذرا زیادہ ہے بنسبت اس کے جو ہے اپنا انٹرنیشنلی جو ہمارے جو ہے کلائمیٹ چینج اور وہ زیادہ درخت کاٹنے کی وجہ سے اس کی ریپلیسمنٹ کی وجہ سے بارش ڈسٹرب ہو گئی ہے, مونسون ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے پھر زرعی بیلٹ جو ہے پاکستان کا, اس میں کون سی فصلیں موزوں ہوں گی اب موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ پہلی چیز ہے ہر وہ چیز جو وہ گرین ہے, مثال کے طور پر ویٹ ہے, رائس ہے, مکئی ہے, یعنی میز ہے یا پوٹیٹوز ہے, سبزی ہے, یہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور انسان کی لیونگ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اب اس میں ہمارا جو گلیشیئر پیریڈ ہے وہ 2 مہینے کا ہے اور جو ہمارا رین پیریڈ ہے وہ 3 منتھس کا ہے, جبکہ ہمارا جو ہے سنو پیریڈ وہ 1 مہینے کا ہے. تو مطلب تینوں اسپریڈ کر کے آلموسٹ وہ مئی سے لے کر آپ کے اگست اینڈ تک چلتے ہیں. اب یہ تینوں میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بیکاز آف یہ جو درخت کاٹے گئے اور جو ان کی وجہ سے ذرا زیادہ ہوئی ہیں بنسبت اس کے جو ہے دنیا کی کلائمیٹ ہے, یعنی نارتھ اینٹیکا اور ساؤتھ کی نسبت. اب اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا سیویئر سمر آئے گی اور سیویئر ونٹر آئے گی. اب سیویئر ونٹر اور سیویئر سمر میں جو بھی چیزیں برداشت کر سکتی ہیں وہ زیادہ وائبل ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ٹریڈیشنل میں جائے. اور ٹریڈیشنل گرین جو ہے وہ یہ برداشت کرتی ہے, مثلا آپ کا جس پیریڈ میں پانی ہوتا ہے اس وقت ہمارے ہاں چاول بیجا جاتا ہے وہ اس کو کور کرتا ہے. تو ایسی فصلیں ہو سکتی ہیں جو کہ اس موسم کو برداشت کر سکیں. بہت شکریہ فاروق باجوہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. وقت کی کمی ہے اور ہم اس ڈسکشن کو دوبارہ آگے لے کے چلیں گے, لیکن انسانوں پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اگر اوورآل ہم شدید گرم درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں دنیا میں, جس طرح سے انسانوں کے طرز زندگی اور معیشت پر اثر پڑ رہا ہے, انسانی جسم اور صحت پر ایسے درجہ حرارت کیا اثر ڈالتے ہیں, یہ جاننے کے لیے صبا شاہ خان نے بات کی کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک انوائرمنٹل ایپیڈیمیولوجسٹ رابی پاک سے. For someone who is particularly vulnerable, there's a lot of strain on the circulation. کسی خاص طور سے کمزور شخص کے لیے دوران خون یا کارڈیو ویسکولر نظام پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو خون پتلا ہو جاتا ہے. خون کے بہاؤ کے لیے جسم کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد اور ان کا بننا اس میں تبدیلی آتی ہے اور اس سب کا مجموعی اثر دل اور شریانوں سے متعلق عوامل جیسے ہارٹ اٹیک کے زیادہ امکان کی صورت میں نکلتا ہے. اس سے تنفس کے لیے حالات بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور اکثر یہ اثرات خاص کر ان لوگوں میں سامنے آتے ہیں جو پہلے سے صحت کے دائمی امراض کا شکار ہوں. پھر اس شدید گرمی کا اثر ذہنی صحت پر بھی ہوتا ہے جس میں انسانی برتاؤ اور حیاتیات سے متعلق بہت سے مختلف نظام شامل ہیں. خاص طور پر برتاؤ سے متعلق جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خود پر اختیار نہیں رہا. خاص طور سے بڑی عمر یا خاص طور سے کم عمر افراد میں جسم کا توازن قائم رکھنے کے لیے نظام پر حملوں سے مقابلے کا تھرمو ریگولیٹری سسٹم مختلف پیمانے پر استوار ہوتا ہے. اور ان خطرات سے بچنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان میں سے پہلے تو یہ کہ براہ راست سورج کی روشنی سے دور رہیں, خود کو ٹھنڈا رکھنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں اور عام طور پر وہ آئیڈیاز جو آپ کے خیال میں مددگار ہو سکتے ہیں ان پر عمل کریں, جیسے بہت زیادہ پانی پئیں, باہر کم سے کم جائیں. اس کے علاوہ سماجی طور پر رابطے میں رہنا بہت اہم ہے. تنہائی ان حالات میں لوگوں کے لیے خطرات بڑھانے اور ان کی موت کی ایک انتہائی اہم وجہ ہے. Really, social context is very important. Isolation is one of the most deadly contributing factors to actually being vulnerable and then suffering and dying under extreme heat conditions. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور دنیا بھر اور پاکستان کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو. یوٹیوب پہ ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.